ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ایم فل ایجوکیشن سرگودا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں منیمم، کیونکہ یہ کافی زیادہ پوچھا گیا ہے میرے سے اور کولیگ سے. تو ہم آج کور کریں گے کہ کیا کیا منیمم ریکوائرمنٹس ہیں اور ایم فل ایجوکیشن کے انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ نے کور کرنی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ میں پھر ریکمینڈڈ بکس جو ہم نے پڑھی تھی اور جو بڑی فیمس کتابیں ہیں جن کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کا یہ انٹری ٹیسٹ اچھی طرح ہو سکے گا، بلکہ انہی کتابوں کی بیسس پہ آپ کے آگے پھر جو ایجوکیشن سیکٹر میں جتنی بھی جابز آتی ہیں ایجوکیشن ریلیٹڈ، لٹریسی یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، یا پھر ویسے جو آتی ہیں ٹیچنگ جابز آتی ہیں اس کے اندر، اور ویسے لیکچرر ایجوکیشن میں، اور باقی جو ریلیٹڈ پوسٹ ہیں پی پی ایس سی کی، تو ایجوکیشن ریلیٹڈ ان تمام کی جو ٹیسٹ کی جو ویٹیج ہوتی ہے یا ٹیسٹ کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ انہی کتابوں پہ بیسڈ ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اب سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی بات کی جائیں تو ریکوائرمنٹس میں آ جاتی ہیں جی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، اگر ایم فل 30 کریڈٹ آورس کا کورس ہوتا ہے، 4 سیمسٹر ہوتے ہیں. منیمم ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ جی آپ کا سی جی پی اے 2 ہونا چاہیے، اور 50% آپ نے منیمم مارکس لینے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اندر جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا یا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد ایم اے ایجوکیشن ہو آپ کا، جو کہ 2 سالہ پروگرام ہوتا ہے. اسی طرح بی ایڈ آنرز ہونا چاہیے آئی تھنک 4 ایئرس کا، اور اسی طرح بی ایس ایجوکیشن میں ہونا چاہیے، یعنی کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلسری ہے اوور آل دیکھا جائے تو ایم فل میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اب بی ایس ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ہے تو بھی چلے گا، اور ویسے بھی ہے تو مطلب کوئی سمپل صرف ایجوکیشن میں ہے کسی بھی ایچ ای سی ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے تو یا اس کے ایکولنٹ ہے. یعنی بی ایس اکثر ہم دیکھتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن یا اس طرح اس کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے. پھر آگے ایڈمیشن ٹیسٹ میں کیا کیا آتا ہے یہ ہم پڑھیں گے جی. پڑھیں گے نہیں مطلب ڈسکس کریں گے. اب اس میں آخری 2 سال جو ہم نے ٹیسٹ دیا، اور ہمارے بعد جو ہمارے کلاس فیلوز تھے انہوں نے بعد میں فال میں ٹیسٹ دیا، سمر سیمسٹر جو ہوتے ہیں اسپرنگ میں. ہم نے فال میں دیا تھا اور اسپرنگ، ہم دونوں ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے آ جاتا ہے 50 مارکس آتے ہیں ایم سی کیوز کے ایجوکیشن ریلیٹڈ کنٹینٹ سے، یعنی کہ 50 مارکس ادھر سے آتے ہیں اور 50 مارکس جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیو پورشن سے آتے ہیں. اب ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے آپ نے کون کون سی آؤٹ لائن پڑھنی ہے. اب یہ آؤٹ لائن میں نے اس کو ارینج کیا ہے آن دا بیسس آف امپورٹنس جو ہمیں لگی ہے. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، پھر اس سے ضروری یہ ہے، اس طرح کر کے مطلب یہ آرگنائزڈ وے میں. اب جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہمیں لگے ہیں 10 میں سے، سب سے پہلے ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب یہاں پر آپ نوٹ کر لیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر سائیکالوجی کے اسکول آف تھاٹس جو ہیں، اسٹرکچرلزم، بیہیویئرلزم، فنکشنلزم، اور اس کے بعد وہ جو جین پیاجے اور ویگوسکیز، ایرکسنز، تھیوریز آف موٹیویشن ایکسیکٹرا، وہ تمام چیزیں آپ نے اچھی طرح کور کر لینی ہیں، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آ جائیں تو وہ بھی کور ہو جائیں گے، اور سبجیکٹیو پورشن آ جائے تو وہ بھی اچھی طرح کور ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آگے چلیں تو ایجوکیشنل فلاسفی کی آ جاتی ہیں. ایجوکیشنل فلاسفی میں وہی 4 جنرل فلاسفیز اور ایجوکیشنل فلاسفیز لائک پروگریسیوزم اور پیرینیلزم، اور جو بھی باقی جو فلاسفیز ہیں جنرل میں آئیڈیلزم، ریئلزم، نیچرلزم، یہ تمام فلاسفیز آپ نے اچھی طرح کور کر لینی ہیں. تو اس سے آپ کا کافی حد تک ہو جائے گا. اور ہاں، اس میں ٹائپس آف فلاسفیز بھی ہیں یا ایریاز آف فلاسفی، جس میں انٹولوجی ہم پڑھتے ہیں، یا میٹا فزکس پڑھتے ہیں، ایپسٹمولوجی پڑھتے ہیں، یا انالیٹیکل بھی پڑھ لیتے ہیں ہم. تو یہ تمام چیزیں بھی اچھی طرح آپ کو آنی چاہیے. آگے آ جاتا ہے ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. اس میں ایجوکیشن کی اسیسمنٹ کی جو ٹائپس ہیں وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اب ٹائپ سے مراد وہی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بی ایس ایجوکیشن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فارمیٹیو، سمیٹیو، اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ وغیرہ، اور ڈائگنوسٹک وغیرہ، وہ تمام چیزیں. اور ٹیسٹ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن میں کیا فرق ہوتا ہے، گول میں کیا گول وہ آگے آئے گا کہ گول، ایم اور آبجیکٹیو ان تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کون سا زیادہ وائڈ ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈسکشن، یا زیادہ وائڈ ہوتا ہے ان ٹرمز آف کہہ سکتے ہیں ہم کہ مطلب جو کنٹری وائز پہ ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح دیکھ لینی ہیں. اب آگے آتا ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. اس کے اندر لاسٹ ٹائم کوشچن آیا تھا لونگ کہ مینجمنٹ والا کہ پیپل کارٹیڈ یا پھر جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اور جو دوسرا ڈکٹیٹرشپ سٹائل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اسی طرح ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن کے اندر آپ نے اچھی طرح ان کی بیسک ٹائپس پڑھ دینی ہے. ریسرچ بائی جس طرح کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو تو آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے, اور کوالیٹیٹیو کی جو ٹائپس ہیں لائک ایتھنوگرافی, ایتھنو میتھڈولوجی, اس کی بھی آج ایک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, تو اس کو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے. یعنی کہ ریسرچ میتھڈ کی جو بھی ٹائپس ہیں ان کی بیسکس کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے, تاکہ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز آئیں وہ آرام سے کلیئر ہو جائیں. اور کافی ایم سی کیوز آتے ہیں ریسرچ میتھڈ سے, خاص طور پہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی. یہ ہماری دفعہ بھی آیا تھا, ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے کوشچنز. اور اسی طرح ریسرچ میتھڈ میں ہمارا ایک سوال آیا تھا کہ پروپوزل اور ریسرچ پروپوزل اور رپورٹ میں کیا فرق ہے. پھر ایک سوال تھا کہ پروپوزل آپ بنا کے دکھائیں کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ نا, تو یہ بھی لانگ کوشچن آ گیا تھا ہمارا. اسی طرح ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے, کون سی ٹیچنگ میتھڈولوجی کس کی ہے, ڈسکوری لرننگ کس کی ہے. اسی طرح کوشچننگ میتھڈ تو آسان سا ہے, یہ کس کا ہے, اس کی ڈیٹیلز. اور پھر پروجیکٹ میتھڈ کس کی ایجاد ہے. اور اسی طرح جو بیسک پرسنالٹیز ہیں ان کے ریلیٹڈ جو لائک ماریا مونٹیسری ہوگی, جان ڈیوی ہو گیا. اسی طرح باقی جو ہیں ڈالٹن پلان یا ڈالٹن میتھڈ کون سا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آرمسٹرونگ کا ہوتا ہے ہیورسٹک میتھڈ. یہ جو جتنے بھی میتھڈ مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, یہ تمام میتھڈز آپ کی فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اس کے ریلیٹڈ اب آبجیکٹیو بھی آ جائیں وہ بھی کور ہو جاتے ہیں, اور سبجیکٹیو بھی آ جائیں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بھول گیا ہوں, سائیکولوجی کے اندر گروتھ ریلیٹڈ اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ بہت سوال آئے تھے. ہمیں یاد ہے کہ 0 سے لے کے 2 ایئرس تک جو بچہ ہوتا ہے وہ کس سٹیج میں فال کرتا ہے, ایڈولسنس میں کرتا ہے یا چائلڈہڈ میں کرتا ہے. پھر ارلی چائلڈہڈ میں کون سے آ جاتے ہیں, لیٹر چائلڈہڈ میں کون سے آ جاتے ہیں, ایڈلٹہڈ کون سی ہے, تو اولڈ ایج کون سی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ ایج گروپس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آرام سے, جو کتابیں میں بتاؤں گا. اب آگے آ جاتے ہیں ایڈیشنل سبجیکٹس. یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ. اب اس میں ایجوکیشن ان پاکستان ہے, اس کے اندر وہ آپ نے پالیسیز وغیرہ اچھی طرح دیکھ لینی ہے. پالیسیز کے علاوہ آپ نے دیکھ لینا ہے پاکستان میں کون سا ٹائر سسٹم چل رہا ہے, اور باقی جو بیسکس ہیں. اسی طرح کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر آپ 2 یا 3 ماڈل اچھی طرح فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں جو فیمس ہے, لائک وہ ہلڈا ٹابا کا ماڈل ہے اور ویلر کا ہے ایک. اسی طرح جو باقی بیسک سے ماڈل ہیں وہ والے. ہسٹری آف ایجوکیشن کے اندر آپ نے ساری ٹائم لائن فنگر ٹپس پہ یاد کر لینی ہے, چارٹر ایکٹ سے لے کے انجمن حمایت اسلام تک. تمام جو ٹائم لائن ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ ایم سی کیوز آئیں تو وہ کور ہو سکیں. پھر کمپیوٹر ان ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہمارا ایک ریفلیکٹیو کوشچن آ گیا تھا کہ آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن میں آپ کیسے ٹیچ کریں گے, کون سی اسٹریٹجیز اپنائیں گے. تو یہ بھی ایک اہم سبجیکٹ ہے کمپیوٹر ان ایجوکیشن یا آئی سی ٹی ٹولز وغیرہ. اس میں آڈیو ویژول ایڈ کا بھی ہمارا میرے خیال میں ایک سوال آیا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ آڈیو ویژول ایڈز کی امپورٹنس یا اس کے ریلیٹڈ جو تھا, تو وہ بھی آپ اچھی طرح دیکھ کے جائیں. پھر ریکمینڈیڈ کنٹینٹ جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اب ہمارا نوٹس انشاءاللہ کچھ ہی عرصے تک ہم اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں گے جو ان 3 کتابوں سے جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, ان تینوں کتابوں کا ایک قسم کا نچوڑ ہوگا, اور صرف ٹو دا پوائنٹ ہم تھیوری کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ جب تھیوری اسٹرانگ ہو جاتی ہے تب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایم سی کیو بیسڈ کوشچن کو آرام سے کر سکتا ہے. اب ہم نے بھی ایک بی پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا ہے, تو ہم نے صرف تھیوری کی تھی, تھیوری کے کنسیپٹس کیے تھے, اس کو اچھی طرح تھیوری کو انالائز کر کے دیکھا, ایک ایک چیز ابھی ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہے. اب ہم مزید اس کو اچھا کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نوٹس بنائیں گے ہینڈ ریٹن, اور وہ بھی انشاءاللہ ادھر یوٹیوب چینل پہ بھی ڈسکس ہوں گے. تو سب سے پہلی جو کتاب ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا, کوالیفائی بائی پرویز اقبال. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی کتاب کو کر کے جائیں, بلکہ آپ ملٹیپل چیزوں سے, اب اس کے اندر اسیسمنٹ ہے تو وہ پڑھ لیں, اور کافی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اسیسمنٹ کی کتاب ہے وہاں سے پڑھ لیں. اسی طرح ریسرچ کی ایک مشہور کتاب ہے وہ پڑھ لیں. تو یہ تمام جو کتابیں ہیں ان کو اچھی طرح جتنی انٹینسو اسٹڈی کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو اس میں یہی کہوں گا کوالیفائی بائی بی ایڈ سے اکثر ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تر پیپر بن کے آتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے, زیادہ تر ایم سی کیوز اسی کے اندر سے آتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کے اندر سے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں اچھی طرح کر لیں. اسی طرح کرکس آف ایجوکیشن یہ ایک دوسری کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے, تو اس کو بھی آپ اچھی طرح کر لیں. اس میں خاص طور پہ آپ نے وہی سبجیکٹیو پورشن کو اچھی طرح کر کے جانا ہے.
اسی طرح زون آف ایجوکیشن ابھی ایک آئی ہے نعیم اللہ فاروقی، کہ یہ بھی آپ اچھی طرح کر کے جائیں تو اس کو بھی اگر کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اگین میں یہی کہوں گا کہ میں یہ کتابیں صرف اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس میں سارا کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کنٹینٹ کو اگر ڈفرینٹ کتابوں سے پڑھیں گے، اس میں سے پڑھیں گے، آپ کو ریسرچ کے زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 پیجز میں ریسرچ ان ایجوکیشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا آپ کو ریسرچ کی ایک علیحدہ بک لیں، لائبریری سے لیں یا جہاں پر مرضی جائیں، اس کتاب کو اگر آپ انٹینسولی اسٹڈی کریں گے یا پھر آپ پی ڈی ایف میں پڑھ لیں، تو جب ایک کتاب کو اچھی طرح پڑھ لیں گے، پھر یہ جو چھوٹے 10 سے 15 پیجز کا مقابلہ، مطلب ایک اسٹوڈنٹ اگر 10 سے 15 پیجز یہاں سے پڑھ رہا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ پوری بک پڑھ کے آیا ہے ریسرچ کی، تو دیر از اے بگ ڈفرینس، ہیوج اماؤنٹ آف ڈفرینس۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں۔ آئی وش یو بیسٹ آف لک۔ اب آگے آپ تیاری شروع کر دیں کیونکہ کافی تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ تھینک یو۔